السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں کفن دفن کے مسائل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ میت کو تیار کرنے کے بعد کندھا دینے کا کیا طریقہ ہے اور میت کو لے چلنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا نماز جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ امام کے سامنے ہو۔ مناسب یہ ہے کہ امام جنازے کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ صفیں 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، 11 ہوں، طاق ہوں صفیں۔ اور نماز جنازہ کی صفوں کی برکت کا معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے پیچھے کھڑا ہوگا اسے زیادہ ثواب ملے گا، اور نمازوں میں جو سب سے آگے والی صف میں کھڑا ہوگا اسے سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ نیت کریں آپ۔ نیت کیا ہے؟ نیت کی میں نے نماز جنازہ فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ نماز جنازہ کی ثنا میں اور دوسرے نمازوں کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وتعالی جدک کے بعد ایک لفظ بڑھانا ہوگا نماز جنازہ کی ثنا میں، وجل ثناؤک، پھر آپ کہیں گے ولا الہ غیرک۔ دوسری مرتبہ تکبیر کہی جائے تو اس کے بعد میں درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی پڑھنا بہتر ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے تو آپ میت کی دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میت اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے دعا دوسری ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اب اگر میت کوئی چھوٹی بچی ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہ، جہاں ہا ہے اس دعا میں، جہاں جہاں بھی ہو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہاں اس ہو کی جگہ مؤنث کا صیغہ لفظ ہا استعمال کیا جائے گا اور کہا جائے گا اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ تیسری مرتبہ تکبیر کہنے کے بعد اب یہ دعا پڑھیں گے، پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد اب چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر کے نیت توڑ دیں گے، یعنی ہاتھ کھول دیں گے۔ ہاتھ کھولنے کے بعد پھر سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یاد رکھیں چوتھی مرتبہ تکبیر کے بعد ہی ہاتھ کھول دیں، بعد میں سلام پھیریں۔ اب جب سلام پھیر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد اب ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ جوتا پہن کر کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو کیا نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو نماز جنازہ جوتا پہن کر کے ہو جائے گی، اس شرط کے ساتھ کہ جوتا بھی پاک ہو اور جوتا جس زمین پہ ہو، یعنی جس زمین پہ آپ کھڑے ہوں وہ زمین کا حصہ بھی پاک ہو۔ اور اگر آپ جوتا اتار رہے ہیں مگر جوتے کے اوپر کھڑے ہو گئے تب بھی جوتا کا پاک ہونا ضروری ہے، تب آپ کی نماز ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے دفن کرنے کا اور قبر کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔